انشاءاللہ اسی طرح ہمیں ناصحانہ کلمات ارشاد فرمانے کے لیے تشریف لا رہے ہیں استاذ العلماء حضرت مولانا خلیل الرحمن حقانی صاحب. آپ کے سامنے اسی طرح گفتگو فرمائیں گے اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ حضرت شاہ جی کا بیان شروع ہو جائے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اللہ خیر اما یشرکون. وقال اللہ تبارک وتعالی قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین. وقال اللہ تبارک وتعالی یا بنی اقم الصلاة وأمر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم العلماء ورثۃ الانبیاء. وقال صلی اللہ علیہ وسلم نظر اللہ امرأ سمع مقالتی فوعاها وأداها كما سمعها. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. اس مدرسے میں پہلے بھی حاضری نصیب ہوئی ہے اور اس دار توحید و سنہ کے ساتھ میرا بہت پرانا تعلق ہے. شیخ الحدیث حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب دامت برکاتہم سے پہلے یہاں پر مولانا فضل خالق صاحب فضل رازق صاحب جو میرے ہم سبق تھے دوست تھے وہ یہاں تھے تو میں آیا تو نہیں تھا ان کے پاس یہاں، لیکن اس وقت سے مڈیالہ تیرہ اور دار التوحید و سنہ ایسے الفاظ ان سے میں سنتا تھا. جہاں تک یہ خاندان ہے تو یہ تو سارے آدھے نام میرے ساتھ مشترک ہیں. الرحمن، مولوی عبد الرحمن، مولانا انعام الرحمن، مولانا ذل الرحمن، مولانا عطاء الرحمن اور ان کے ابا جی مولانا حبیب الرحمن. کہو سبحان اللہ. اور میں ان کا خادم خلیل الرحمن. تو ہمارے آدھے نام تو ایسے ہی ملتے ہیں. اور حضرت شیخ الحدیث صاحب کا تو پورا نام تقریباً حبیب اور خلیل کا معنی قریب قریب ہی ہے، تھوڑا سا فرق ہے لیکن معنی دونوں کا دوست ہی ہے مشہور. تو میں تو اس مدرسے کا ایک فرد ہوں. اس لحاظ سے میں اس مدرسے کی اس ترقی یہ جو دورہ حدیث کے ساتھ ہوئی اس پر دل سے خوش ہوں، مبارکباد دیتا ہوں. شیخ الحدیث صاحب کو بھی، آپ سب اس قصبے کے رہنے والوں کو بھی، معاونین کو بھی اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کی یہ دینی خدمت قبول فرمائے. آمین کہہ دو. تقریر تو قومی سطح کے خطیب جو ہمارے قائدین ہیں وہ کریں گے. میں تو ویسے دو چار باتیں سنا رہا ہوں. ان کی محبت سے میں آیا ہوں. اس عمر میں کمزور بھی ہوں، بوڑھا بھی ہوں. میں ان نوجوانوں کو جو فارغ ہوئے ان سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، جان من حرمت دستار سلامت رکھنا. یہ جو دستار بندی ہوئی، جان من حرمت دستار سلامت رکھنا. 100 کتابیں لکھو معیار سلامت رکھنا. اور حضرت کی طرف سے گزارش کرتا ہوں، پھلا پھولا رہے، پھلا پھولا رہے یا رب چمن میری امیدوں کا. یہ 40 سال کے قریب سے جو چمن لگایا ہوا ہے، پھلا پھولا رہے یا رب چمن میری امیدوں کا. جگر کا خون دے دے کر یہ بوٹے میں نے پالے ہیں. کہو آمین.
یہ دعائیہ کلمات ہیں، اور ان سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، فضلاء سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ قرآن اور حدیث کے انوارات جو اپنے سینے میں انہوں نے بھرے ہیں، یہ انوارات یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے منتقل ہوئے ہیں۔ علم کی تعریفیں بہت سی ہیں، لیکن بہترین تعریف یہ ہے نور یقذف فی قلب المؤمن مقتبس من مشکات النبوہ۔ علم وہ نور ہے جو مومن کے دل میں ڈالا جاتا ہے اور جو نبوت کے سینے سے منتقل ہو کر آتا ہے۔ کہو صلی اللہ۔ یہ نبی کا علم ہے، جیسے میں نے حدیث سنائی العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء کرام نبیوں کے وارث ہیں۔ انبیاء کرام نے لا یورثون دینارا ولا درہما بل ورثوا العلم، انبیاء کرام نے وراثت میں علم چھوڑا ہے، اور جس کو یہ علم انبیاء کا مل گیا وہ خوش قسمت ہے، وہ سمجھے مجھے بہت بڑا حصہ مل گیا، اور اس کو چاہیے کہ وہ اکتفا نہ کرے تھوڑے پر بلکہ اور زیادہ حاصل کرے۔ اور حضرت لقمان کے حوالے سے میں نے جو تلاوت کی ہے، اپنے بیٹے کو حضرت لقمان حکیم الدنیا نے کہا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا یا بنی اقم الصلاۃ وأمر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک، پیارے بیٹے نماز قائم کر، نیکیوں کو پھیلا، برائیوں کی روک تھام کر ان کو مٹا۔ اس نیکیوں کے پھیلانے میں، برائیوں کے مٹانے میں جو مشکلات آئیں ان پر صبر کر، ان کو برداشت کر۔ یہ اس طرح دودھ پی کر ہماری طرف علم نہیں آیا، اس علم کے یہاں تک آنے میں کتنی قربانیاں ہوئی، میں 1-2 منٹ لینا چاہتا ہوں۔ اس علم کے یہاں منتقل کرنے میں ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو چیف جسٹس بننے سے بھاگتے تھے اور ان کو حکومت نے جیل میں ڈالا، ان کا جنازہ جیل سے نکلا۔ امام احمد بن حنبل نے اس دین کے لیے 28 مہینے جیل میں گزارے، 33 کوڑے کھائے کہ قرآن مخلوق نہیں ہے، قرآن اللہ کی صفت ہے، یہ قدیم ہے۔ اور اس علم کی یہاں تک پہنچانے میں ہمارے اکابرین علماء دیوبند نے مالٹا کی جیلوں میں وقت گزارا، اور ان کو پھانسیاں کیا گیا، اور ان کو جو ہے یعنی تکلیفوں سے دوچار ہونا پڑا، مصائب سے۔ خود ہماری اشاعت التوحید و سنہ کے اکابر، ان کے ساتھ جو کچھ ہوا، اگر میں اس کو بیان کروں تو 15-20 منٹ تو کم از کم چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے استاد العلماء حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان کہو رحمت اللہ علیہ، ان کو کئی دفعہ راولپنڈی سے نکالا گیا اور ان کو جیل میں ڈالا گیا، اور ان کے گلے پر اس طرح چلایا گیا اس دین کے لیے۔ اور پنجپیر والے ہمارے استاد کے ساتھ کیا مظالم اور کیا ان کے ساتھ تکالیف کا معاملہ کیا گیا، کن مجاہدوں سے ان کو گزرنا پڑا۔ ہمارے ان اکابر نے اس دین کے لیے تکلیفیں برداشت کی اور مجاہدے کیے۔ آپ نوجوان جو فاضل ہوئے، میں آپ کو سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، ان گنت محفلیں محروم چراغاں ہیں ابھی، ان گنت محفلیں محروم چراغاں ہیں ابھی۔ کون کہتا ہے کہ ظلمات نے دم توڑ دیا؟ شرک کی ظلمتیں پھیلی ہوئی ہیں، بدعات کی ظلمتیں پھیلی ہوئی ہیں۔ یہ چند بچے یہاں فارغ ہوتے ہیں ان کالجوں سے، یونیورسٹیوں سے، ایسے لوگ جو اللہ کی توحید کو نہیں پہچانتے اور ان کو بدعت اور سنت کا کوئی فرق نہیں، ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ یہ بچے مدارس میں جو پڑھتے ہیں الحمدللہ اللہ کا انعام ہے، لیکن یہ
ان بے دینی کے سیلاب کے مقابلے میں چند تنکے ہیں۔ آپ سے میں درخواست کرتا ہوں، آپ نے جو شیخ الحدیث مولانا حبیب الرحمن فاروقی دامت برکاتہم سے سیکھا ہے، یہ اساتذہ کی جو امانت انہوں نے آپ کے حوالے کی ہے، اس کو پہنچانے کے لیے مضبوط سینہ تان کر آپ مشرکین اور مبتدعین اور رافضیین اور قادیانیوں ان سب کی طرف سے جو ظلمات کے جال بچھائے جاتے ہیں ان کو ہٹانے کے لیے، مقابلہ کرنے کے لیے آپ اس سال والے جو فارغ ہوئے وہ بھی، اس سے پہلے کے جو فضلاء ہیں وہ بھی اس دین کو ہمت کے ساتھ پہنچائیں۔ کیوں بھائی، ارادہ ہے یا نہیں؟ یہ 20 سال کے مجاہدوں کے بعد افغانستان میں پوری دنیا کے اندر ایک دینی حکومت قائم ہوئی، اور تمام صدر سے وزیر اعظم، سربراہ، تمام وزراء پوری داڑھیوں والے، پگڑیوں والے جو آپ کو نظر آتے ہیں، یہ مفت میں نہیں آئے۔ کتنے لاکھوں لوگوں کی قربانیاں انہوں نے پیش کی، اور دنیا کی سپر طاقت امریکہ اور اس کے 40 کے قریب اس کے حامیوں نے ان پر آگ اور لوہا جو ہے برسا کر ان کو تباہ و برباد ملیم کرنے کی کوشش کی، لیکن فرمایا کہ یعنی نور خدا ہے، کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا، اور فرمایا کہ یہ قربانیوں سے دین یہاں تک پہنچا ہے۔ آپ سب حضرات قربانیوں کے لیے تیار ہو جائیں، اور آج تک پورے سال سے زیادہ ہو گیا ان مجاہدین کی حکومت کو امریکہ کے ڈر سے نہ کسی مسلمان نے تقسیم کیا اور نہ کسی اور نے تسلیم کیا، یہ سب ان سے ڈرتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں اللہ کی مدد کو، پاکستان کا روپیہ نیچے جا رہا ہے، افغانستان کا روپیہ مہنگا ہو رہا ہے، کہو سبحان اللہ۔ وہاں ڈالر سستا ہو رہا ہے، یہاں ڈالر مہنگا ہو رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ، وہ کہتے ہیں کچھ بھی ہو جائے ہم دوسروں کی مدد پر سہارا نہیں کرتے اور ان کی طرف نہیں دیکھتے، ہم اپنے وسائل سے کام لے کر ہم لا الہ پڑھو، لا الہ محمد الرسول اللہ کا جو پرچم ہے اس پرچم کو بلند کریں گے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ان فاضلین اور تمام علماء حق کی محنتوں سے، مجاہدوں سے اللہ تعالیٰ وہ وقت ہمیں دیکھنے کی توفیق دے جب وائٹ ہاؤس پر اور ماسکو کی یعنی جو دارالحکومت ہے اس کے جو وزیر اعظم کا جو ایوان ہے اور جو چین کا جو دارالخلافہ ہے دہلی ہے، ان سب کے دارالخلافوں پر طالبان والا جھنڈا کہو لا الہ، یہ لہراتا ہوا اللہ تعالی ہمیں دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آخر میں پھر مبارکباد دیتا ہوں ان نوجوانوں کو، ان بچوں کو، اور ان کو یہ گزارش کرتا ہوں جیسے اللہ تعالیٰ نے ان طالبان کی مدد کر کے اس گئے گزرے دور میں وہ اسلاف والی حکومت ہمیں دیکھنے کی توفیق دی، اللہ تعالیٰ ان مدارس والوں کی خدمات سے پوری دنیا میں اپنے توحید و سنت کے یعنی حامل جو دین ہے اس کو سربلندی عطا فرمائے، کہو آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ کو ان باتوں پہ عمل